اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد۔ موضوع گفتگو دین کیوں ضروری ہے کہ عنوان سے جو ہماری کلاسز جاری ہیں اس میں انسان شناسی ہمارا مورد نظر گفتگو کا موضوع ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے ایک بنیادی زمینہ سازی انسان کے موضوع کو سمجھنے کے لیے فراہم کی ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے ایک بنیادی نقطہ جس بابت قرآن کریم کی سورہ شمس کی ہم نے کل گزشتہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس کے آخر میں قرآن کریم کی اس سورہ کے اندر جس طرح سے انسان کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کے لیے اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کے ایک اہم مطلب کو بیان کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ انسان کے متعلق خداوند متعال نے ایک اہم اساسی مطلب، ایک بنیاد و مقدمہ اس اہمیت کے ساتھ بیان کر کے ذکر فرمایا۔ اس بابت ہمارے لیے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کے بقول کہ رحم اللہ امرأن اعد لنفسه وعلم من این وفی این و الی این۔ امام فرماتے ہیں خدا رحم کرے اس انسان پہ جس نے اپنے لیے تیاری کی ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ اس وقت کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اور یہی وہ 3 سوالات ہیں کہ جس کے درپے انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے وہ انسان، اور اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے جو ان سوالوں کے جواب میں اپنی مکمل زندگی کو گزارنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کے ہی نہج البلاغہ میں دیگر خطبات اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث میں انسان کے مقصد خلقت کی جانب سفر اور اپنے مقصد تک رسائی کی بابت اہمیت پر مشتمل دیگر بہت ساری احادیث ہیں۔ ہم ان احادیث سے صرف نظر کرتے ہوئے، وقت مختصر ہے، ہم یہ آج کی کلاس ہے اور ایک اور کلاس ہوگی اسی مقصد خلقت انسان پہ، اور اس کے بعد ہم بنیادی اس اپنا دین کیوں ضروری ہے کہ موضوع کو اپنے نتیجے کی طرف آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ ہم یہاں تک صرف اس حد تک کر سکتے ہیں جو وضاحت کی گئی تھی، وہ صرف ایک جملے کے ذریعے سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خالی پیکر عطا کیا ہے، ایک خالی ڈھانچہ عطا کیا ہے۔ اس خالی ڈھانچے کے اوپر، اس خالی خلقت کا ایک پلاٹ اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور اس کے اوپر انسانیت کی عمارت قائم کرنا اور مقام انسانیت پر فائز ہونا، یہ انسان کا کام ہے۔ توجہ کیجیے گا برادران و احباب، اس کی میں نے شاید گزشتہ درس میں اس کی مثال بھی دی تھی، یا اگر نہیں دی تو میں اس کو دوبارہ یہاں پہ تمریناً عرض کر دیتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جیسے خالی پلاٹ ہوتا ہے، ایک بلڈنگ کے بننے سے پہلے ایک خالی پلاٹ ہوتا ہے، اور اس خالی پلاٹ کے اوپر ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے مٹیریل کے عنوان سے سیمنٹ، بجری اور اس قسم کی دیگر ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو بروئے کار لا کر اس خالی پلاٹ کے اوپر وہ عالیشان بلڈنگ قائم کی جاتی ہے۔ انسان کے متعلق بھی ویسے ہی ہے، یہ جو خالی ڈھانچہ، یہ جو میرے 2 ہاتھ ہیں، آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، یہ جو چلنے پھرنے کی طاقت ہے، اور یہ جو جس کو میں انسان کا نام دیتا ہوں، جس کو میں ڈھانپتا ہوں صبح و شام اور اس کی ساری حفاظت کا اہتمام کرتا ہوں، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کا ڈھانچہ ہے، یہ انسان کی ایک گاڑی ہے۔ اصل انسانیت یہ نہیں ہے، اصل انسانیت انسان نے خود اس ڈھانچے کی صلاحیتوں اور استعداد اور اس تمام مٹیریل کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ انسان نے خود اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اس کو استعمال کر کے اپنے مقام بالا، اس مقام انسانیت تک پہنچنا ہے۔ اور آج ہم اس درس کے اندر وہی مقام انسانیت کہ جو انسان نے اصل بننا ہے، اس چیز کو آج ہم موضوع گفتگو قرار دے کر اس کو ذکر کریں گے، اور آج کی گفتگو کو اس کے نتیجے تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا
یہ خالی ڈھانچہ ایک استعداد کا محور ہے۔ اللہ نے بھرپور صلاحیت دی ہے انسان بننے کی، لیکن موجودہ ڈھانچہ انسان نہیں ہے۔ معذرت خواہ ہوں برادران و احباب، ریاست پاکستان کی کچھ ایسی خوبصورت پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نیٹ وائی فائی ہو یا دیگر معطل تعطیل کا شکار ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سال کے آغاز سے ہی انشاءاللہ وہ دن لے کر آئے کہ ہمارے ملک میں ہر لحاظ سے ہر مقام پہ استحکام آ سکے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے استحکام سے آغاز کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی ہے کہ آخر یہ ڈھانچہ و صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، یہ ایک ظرف ہے۔ یہ اس ظرف کے اوپر مصروف انسان نے خود قائم کرنا ہے۔ بلڈنگ انسانیت کی وہ انسان نے خود اپنے طے کرنی ہے، اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے۔ لہذا یہ صلاحیتیں تمام جتنی بھی مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے درپیش و درکار تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کی۔ مقام انسانیت کیا ہے؟ جس مقام تک انسان نے پہنچنا ہے اور جس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا اور آج بھی، اور آپ نے بھی کئی محافل میں مجالس میں سنا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا انسان کو، وہ ہے مقام انسانیت۔ تو سب سے پہلے معلوم تو ہو کہ یہ مقام انسانیت ہے کیا۔ توجہ کیجیے گا، یہ مقام انسانیت مختلف الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ یہی مقام انسانیت جس سے ایک مقام پہ مظہر صفات خدا کہا گیا، ایک مقام پہ اس کو مقام بندگی کہا گیا۔ اور مقام بندگی کی بابت آپ کے لیے، آپ کے ذہنوں میں وہ قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت آپ کے ذہنوں میں واضح ہوگی کہ یہ مقام انسانیت کیا ہے۔ اور توجہ کیجیے گا، مقام انسانیت خداوند متعال نے جو تمام استعداد و صلاحیت اور طاقت اور انرجی انسان کے وجود میں رکھی ہے، اس تمام کو اپنے ارادے سے استعمال کر کے انسان نے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اور اس کا ایک نام دیا گیا قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، جس میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے لیعبدون، بندگی کے لیے۔ اب ایک ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کے لیے، نا، عبادت معنی درست نہیں ہے، بندگی کے لیے۔ عبادت معنی کیوں درست نہیں ہے؟ آئیے ذرا آج ہم تھوڑی سی اس گفتگو میں مقام انسانیت کی عنوان سے اس چیز کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور بندگی کسے کہتے ہیں۔ اور اسی ذیل میں ایک کوشش کریں گے ذرا اس سوال کے جواب کا بھی، کہ یہ جو عبادت جس کو ہم نے نام دے رکھا ہے، فرض کریں نماز ہے، ہم نے نماز کا نام رکھا ہوا ہے عبادت، جبکہ نماز کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز، صلاۃ برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اور اس طریقے سے اور دیگر ان عبادات کے مفہوم کے متعلق بہت ساری آیات کے اندر یا بہت سی روایات اور احادیث کے اندر عبادت کی موضوع کی بابت وضاحت کی گئی ہے۔ حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ پر مشتمل دعائیں، جس میں امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے اس عبادت اور بندگی کو بیان کیا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم عبادت کرنے کے باوجود گناہوں سے دوچار ہیں، عبادت کرنے کے باوجود ہر الٹے گناہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اس کی لذت کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ قرآن کریم میں اور احادیث کے اندر ہے کہ جو عبادات انجام دیتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ ان گناہوں سے مبرہ رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج یہ تضاد کی کیفیت ہمارے ملک میں یا ہمارے عملاً دینداری کے عنوان سے ہمارے اوپر طاری ہے؟ لہذا ہم ذرا اس چھوٹا سا ایک نقطے کو وضاحت کے ساتھ ذرا الگ الگ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندگی اور چیز کا نام ہے اور عبادت اور چیز کا نام ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے، ذرا اس کی وضاحت تھوڑی دیر ذرا اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، میں ذرا ایک مقدمہ آپ کے ذہنوں میں بنا لوں تاکہ پھر آپ کے لیے بندگی کا یہ جملہ اور عبادت کا یہ جملہ آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ توجہ کیجیے گا، عبادت اور عبدیت، اس بندگی کا نام عبدیت ہے اور اس سے اگلا کام ہے عبادت۔ عبادت عبدیت کے نتیجے میں ہوتی ہے اور عبدیت لفظ نکلا ہے عبد سے۔ عبد کہتے ہیں عربی زبان میں، یا عرب عبد ایبل معبد، اس اونٹ کو کہا کرتے تھے، ایک ایسا اونٹ
جو نہ سواری دے سکتا ہو، یعنی نہ سواری کے قابل ہو، نہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہو، ایسے اونٹ کو کہ جو کسی کام کے قابل نہ ہو، اس اونٹ کو سدھارنا، آمادہ کرنا کہ یہ اونٹ جو اس سے دونوں کام لیے جا سکتے ہیں، ان دونوں کاموں کے لیے تیار ہو جائے، اتنا اس کو رام کر دینا، اس کی خواہشات کو دبا دینا، اس کے پھدکنے کی صلاحیت کو مار دینا، اور اس کے اندر یہ آمادگی پیدا کر دینا کہ یہ بوجھ بھی اٹھا سکے اور سواری کے لیے بھی کام آ سکے، ان دونوں کاموں کے لیے تیار کر دینا۔ جب ایسا اونٹ تیار ہو جائے، اس کو عرب کہتے تھے کہ یہ بن گیا ہے ایبل معبد۔ اسی لفظ کو خداوند متعال نے قرآن کریم میں انسان کی ہدایت کے لیے استعمال کیا، اور انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان بھی ایبل، اسی ابدیت سے، یعنی انسان کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ انسان نے بھی عبد بننا ہے۔ عبد بننے کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، عبد انسان کب بنے گا؟ کیونکہ انسان نام ہے، جو ہی آپ دیکھا ہوگا انسان جب بالغ ہوتا ہے، اس کے اندر خواہشات بھرپور طریقے سے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ہر کام کرنے کی، کسی کے حدود کو تجاوز کرنے کی، کسی پہ ڈاکہ ڈالنے کی، کسی کو زبان کے ذریعے سے زخمی کرنے کی، کچھ بھی کرنے کی، یعنی اس کے اندر جو انسان جو خواہشات سے بھرا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی حدود میں پھلانگنے کا جو اس کے اندر ایک انگیزہ اور جذبہ ہوتا ہے، ایسا انسان جو خواہشات میں آزاد ہو، اس کی خواہشات کی آزادی کو ختم کر کے اس کو رام کر دینا، اتنا رام کر دینا کہ اس کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے، اپنی خواہشات کو روک کر، اپنی شہوات کو روک کر اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے کی۔ ایسا انسان جو اپنی خواہشات کو دبا کر رام کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، اس انسان کو عبد کہا جاتا ہے۔ اب آئیے گا ذرا، یہاں اپنے ذرا ذہنوں میں مانا رکھیے گا کہ عبد کون ہوگا؟ عبد ہر ایرے غیرے کو، ہر دوسرے تیسرے کو نہیں کہتے ہیں، عبد ہر اس انسان کو کہا جائے گا جو اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنی شہوات کو رام کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اطاعت پیدا کر لے، آمادگی پیدا کر لے، تیار ہو جائے، یہ بن جائے گا عبد۔ اب ابدیت کسے کہتے ہیں؟ ابدیت یہیں سے ہے، ابدیت کا آغاز اسی عبد سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ابدیت سے وہ کیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر آمادگی پیدا کر لینا اور تیار ہو جانا کہ میں اب اللہ کے اپنی زندگی کے تمام موارد میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انسان جو کر لیتا ہے، یہ بندگی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیے، وہ یہ بندگی ہے، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور آمادگی پیدا کر لینا، اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے الہی منشور و الہی میتھڈ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ بندگی ہے۔ اور اسی عبدیت اور بندگی سے اگلا لفظ نکلا ہے عبادت۔ جب انسان آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، یہ عبدیت ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ کہ یہ انسان جو آمادہ ہے، تیار ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اس چیز کا اظہار کر دینا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مطلب اور آسان ہو سکے۔ ایک فوجی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، فوجی جب جاتا ہے تو اس کو تقریباً 8 سے 9 مہینے، جس کو شاید رنگروٹی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، بھرپور رگڑا لگاتے ہیں اس فوجی کو، اتنا رگڑا لگاتے ہیں اس کو کہ ان 8 سے 9 ماہ میں اس کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس کو اتنا تیار کر دیتے ہیں کہ بھئی فوج کے اندر کیا کیا ہونا ہے، اپنی ساری خواہشات، اپنی باقی چیزیں چھوڑ چھاڑ کر، جو ہے اب جیسے فوج کا منشور ہے اس کے مطابق اب آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، سال کے اندر مختلف مواقع پہ چند فوجی مل کر دستوں کی شکل میں پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں یا کسی بھی ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو پوچھا جائے کہ بھئی فوج کا تو اصل کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، آپ کیوں سال کے اندر مختلف مناسبات سے ملک کے اندر پریڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ہاں، آپ نے درست کہا، ہمارا اصل کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن ہم
یہ پریڈ کر کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے اصل کام کو کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں اور کتنے آمادہ ہیں. گویا پریڈ کر کے اپنے اس اصل مشن پر عمل کرنے کا ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے تیار ہیں، کتنے چاقو چوبند ہیں، کتنا ڈسپلن ہے، اور کتنے ہم اپنے اس عہد پر باقی ہیں. اصل کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے. بالکل ویسے ہی عبادت دراصل اظہار ہے اللہ کی بندگی کا کہ میں پروردگار تیرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ تیاری ایک فوجی پریڈ کی طرح یہ ایک اعلان کرتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. اب عبادات میں اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں یا باقی احکامات، تو یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل دین اسی چیز کا نام ہے نا. یہ اظہار ہے اللہ کی بندگی کا. گویا آپ نماز پڑھ کے اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ میرے اندر زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی میں نے اپنے اندر آمادگی پیدا کر لی ہے. اب اگر ایک بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے آمادگی کا اعلان مسجد میں اگر آ کر کرے کہ میں تیار ہوں، اور گھر جا کر گناہ کر رہا ہو، اپنے معاملات میں ریڑھی لگا کر اپنی دکان پہ ہیرا پھیری کر رہا ہو، کیا اس انسان کو دیندار کہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ آج کیوں ایسے ہے کہ ہم دیندار نمازیں پڑھنے کے باوجود ہر الٹا کام کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلا نظام ترک کر دیا. نہ ہم عبد بنے، نہ ہم نے عبدیت اختیار کی، اور ہم نے ڈائریکٹ مکمل دین صرف عبادت کو سمجھ لیا. جب دین صرف نماز کو سمجھ لیا جائے گا، جبکہ نماز اعلان ہے اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا، جب عمل نہیں کریں گے اور صرف عبادت کو ہی دین بنا دیں گے، تو وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارے دیندار معاشرے کا بن چکا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج ہم نے جو قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتی ہیں، اور یہ جو آیات کا ترجمہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو خلق نہیں کیا گیا سوائے عبادت کے لیے. جب یہ معنی کیا جائے گا تو پھر نہ کوئی انسان عبد بنے گا، نہ کوئی انسان بندگی عبدیت اختیار کرے گا. یعنی خواہشات گناہ کے باوجود صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے گا، باقی ہیرا پھیری ویسی کی ویسے. اور آج یہی کیفیت ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی پاکستان سے، سب سے زیادہ تبلیغی جماعتیں پاکستان سے، سب سے زیادہ اصلاحی گفتگو پاکستان سے، لیکن سب سے زیادہ بے ایمانی میں اور ہر الٹے کام میں ہم پاکستانی سب سے آگے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو صرف دین قرار دیا، جبکہ عبادت ایک اعلان ہے اللہ کی بندگی کا، اور اللہ کی عبدیت و بندگی چھوڑ کر صرف دین اسی چیز کو سمجھ لیا. میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات اور آسان ہو سکے. فرض کریے اگر آپ مسجد میں آ کر اعلان کرتے ہیں، آپ نے اذان دی، اذان دے کر اعلان کیا کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب آپ اذان دے کر چلے جائیں باہر اور خود نماز نہ پڑھیں، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آپ کہیں گے بھائی آپ نے اعلان کیا ہے، لوگوں کو بلایا، دعوت دی ہے نماز کی طرف، اگر خود نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بالکل ویسے ہی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، یہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن اگر اعلان کر کے میں اپنی عملی تمام زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل نہ کروں، تو یہ صرف اعلان تھا، جبکہ ابدیت و بندگی میں نے زندگی کے تمام موارد میں اختیار کرنی تھی جو میں نے اختیار نہیں کی. لہٰذا ہمیں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے یہاں تک اس کی تمہید کافی ہے. یہاں کسی قسم کا سوال ہوگا تو آپ گروپ میں کر سکیں گے. لہٰذا اس نقطے کی وضاحت ہمارے لیے ہوگی. اور ایک جملہ جو میں مزید شامل کر دوں غور و فکر کے لیے، اور انشاءاللہ گروپ میں اس بابت سوالات بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وہ جو ہم نے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو جس اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس کلمے کو ہم بنیاد بناتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا بھی معنی انہی عبادت والوں نے وہاں پر بھی اس کا معنی یہی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. یہ معنی وہاں پہ بھی وہی کیا گیا، اور اللہ لیعبدون میں بھی یہی کیا گیا. اور اسی وجہ سے تمام انسان کا مقصد خلقت صرف عبادت کہا گیا، جبکہ نہ عبدیت، نہ بندگی، نہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل. یہ وجہ بنی ہے آج ہماری اس پوری دینداری کی خرابی کی، کہ ہم
ظاہری طور پر نماز کو صرف دین سمجھ بیٹھے ہیں. لہٰذا توجہ کیجیے گا. آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس انسانی شناخت کو اور پہچان کو تباہ کر دیا ہے. ہم نے اس بندگی کو، توجہ کیجیے گا، یہ جو آج یہ جو ایک معنی خراب کی اور ساری ساری کی ساری بلڈنگ تباہ ہو گئی، وہ اس وجہ سے ہوئی. ہم نے جب دین کو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس اطاعت کا نام جب ہم نے نام رکھتے کہ صرف عبادت اصل دین ہے اور باقی آپ ساری زندگی کے معاملات میں کچھ بھی کریں اس بابت دین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ بنی ہے کہ آج جن وسائل زندگی نے جن وسائل نے ہمیں اپنے اس مقصد خلقت تک پہنچانا تھا، وہ سارے وسائل آج ہمارا مقصد بن چکے ہیں. ایک بندے سے اگر آپ پوچھیں جو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس سے پوچھیں مقصد خلقت کیا ہوگا؟ عبادت. عبادت کے علاوہ اس سے پوچھیں بچوں کی تعلیم کا کیا کرنا ہے، مستقبل کا کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ساری اپنی مرضی کے مطابق. شادیاں کیسے کرنی ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق. باقی خوشی غمی ہر معاملہ مجھے اس بابت دین سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میں جیسے میرا رسم و رواج، آباء و اجداد کی رسمیں اور باقی جو لوگ چاہیں گے میں ویسا کروں گا. کیوں؟ چونکہ بھائی آپ نے مکمل دین قرار دیا ہے صرف عبادت کو، مقام انسانیت بھلا دیا. اور اس مقام انسانیت تک جن وسائل نے آپ کو لے کے جانا تھا، آپ نے انہی وسائل کو اپنا مقصد بنا دیا. اور آج ساری ہماری دین کی بلڈنگ اسی وجہ سے تباہی سے دوچار ہو چکی ہے. ہم نے کیسے اپنے وسائل کو اپنا مقصد بنا لیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا نمونے کے طور پر مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مطلب آسان ہو سکے. آپ اپنے ایک دفعہ پھر معذرت خواہوں بھائی، میں دوبارہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں. لہٰذا ذرا آئیے ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے یہ جو ہماری ایک معنی کی وجہ سے اور مقصد کا موضوع تبدیل کرنے کی وجہ سے جو آج ہمارے وسائل ہمارا مقصد بن چکے ہیں. ذرا اس چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس موضوع کو یا اس بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے گا کہ یہ کس حد تک ہمارے لیے معاملہ خطرناک بن چکا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں یا اپنے آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں یا جو کچھ میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ہم تو تھوڑا سا میچور لیول ہیں، ذرا اپنے بچوں سے پوچھیں یا جن کو ہم تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے ذرا ایک اپنی مینٹیلٹی ہم چیک کر لیں کہ ہم کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں یا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو ان سے پوچھیں تعلیم کیوں حاصل، وہ کہیں گے چونکہ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ کوئی عہدہ مل سکے، تاکہ جو ہے وہ کوئی جاب مل سکے. واضح بات ہے، اسی کام کے لیے بچہ کو پڑھے لکھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، کوئی ڈگری ملے گی، ڈگری کے نتیجے میں کوئی عہدہ یا جاب مل جائے گی. اچھا جاب لے لی، کوئی عہدہ مل گیا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ جاب ملنے کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنی معیشت بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے نتیجے میں میرا کچھ ایسا ثواب بن سکے کہ پیسے آ سکیں. جاب ملے گی، واضح بات ہے کچھ ایسی تنخواہ ہوگی جس کے نتیجے میں میری کوئی معیشت بہتر ہو سکے کہ گاڑی لے سکوں گا، بینک بیلنس میرے پاس آ جائے گا اور باقی میرے لیے ایسے وسائل آ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا، آپ کے پاس جاب بھی آپ کی بہترین لگ گئی، سارے وسائل آپ نے لے لیے، اب کیا ہوگا؟ کب بھائی یہ چیز تو چاہیے تھی. جب سارا کچھ گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے اور دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، تو پھر کیا یہی ہے کہ تاکہ زندگی کا سکون حاصل ہو سکے. اچھا مان لیا آپ کی زندگی کا سکون بھی حاصل ہو گیا اور تمام جتنی بھی خواہشات تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے لے لی یا آپ کی پوری ہو گئی. اب اگلا سوال آپ سے کہ بھائی یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد اب کیا اب آپ کا کیا مقصد ہے؟